بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت حاجرہ اور اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے بیچ میں چھوڑ آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑ رہے تھے تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ یہاں تو نہ پانی ہے نہ خوراک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے بار بار سوال پوچھا لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاں میں سر ہلایا تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں کبھی ضائع نہ ہونے دے گا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چل دیے۔ تھوڑی دیر گزری تھی تو بھوک اور پیاس کی شدت بڑھ گئی۔ حضرت اسماعیل نے رونا شروع کر دیا۔ حضرت حاجرہ نے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے 7 چکر لگائے لیکن پانی نہیں ملا۔ حضرت اسماعیل اتنا روئے کہ ایڑیاں زمین پہ ماری، وہیں سے چشمہ نکل پڑا اور وہ زمزم کہلایا، لیکن بعد میں کسی وجوہات کی بنا پر اسے بند کر دیا گیا اور جب اس کی کھدائی ہوئی۔ اس واقعے کے بارے میں آج ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ وہ کھدائی کب ہوئی، کس نے کی اور کیسے ہوئی اور وہ کنواں بند کیوں ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل کے 12 بیٹے تھے۔ ان کی نسل اس قدر ہوئی کہ مکہ مکرمہ میں نہ سما سکی اور پورے حجاز میں پھیل گئی۔ ان کے ایک بیٹے کیدار کی اولاد میں عدنان ہوئے۔ عدنان کے بیٹے معاد اور پوتے کا نام نزار تھا۔ نزار کے 4 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام مزر تھا۔ مزر کی نسل سے قریش بن مالک پیدا ہوئے، یہ فہر بن مالک بھی کہلائے۔ قریش کی اولاد بہت ہوئی، ان کی اولاد مختلف قبیلوں میں بٹ گئی۔ ان کی اولاد سے قصہ نے اقتدار حاصل کیا۔ قصہ کے آگے 3 بیٹے ہوئے، ان میں سے ایک عبد المناف تھے جن کی اگلی نسل میں ہاشم پیدا ہوئے۔ ہاشم نے مدینہ کے ایک سردار کی لڑکی سے شادی کی۔ ان کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام شیبہ کر رکھا گیا۔ یہ پیدا ہی ہوا تھا کہ ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بھائی مطلب مکہ کے حاکم ہوئے۔ ہاشم کا بیٹا مدینہ منورہ میں پرورش پاتا رہا۔ جب مطلب کو معلوم ہو گیا کہ وہ جوان ہو گیا ہے تو بھتیجے کو لینے خود مدینہ گئے۔ اسے لے کر مکہ مکرمہ پہنچے تو لوگوں نے خیال کیا یہ نوجوان ان کا غلام ہے۔ مطلب نے لوگوں کو بتایا یہ ہاشم کا بیٹا اور میرا بھتیجا ہے۔ اس کے باوجود لوگوں نے اسے مطلب کا غلام ہی کہنا شروع کر دیا۔ اس طرح شیبہ کو عبد المطلب کہا جانے لگا۔ انہیں عبد المطلب کے یہاں ابو طالب، حمزہ، عباس، عبداللہ، ابو لہب، حارث، زبیر، زرار اور عبد الرحمن پیدا ہوئے۔ ان کے بیٹے عبداللہ سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں حضرت عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ پاک دامن تھے۔ عبد المطلب کو خواہ میں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا گیا، یعنی حضرت اسماعیل کے کنویں کو۔ اس کنویں کو قبیلہ جرہم کے سردار مزاز نے پاٹ دیا۔ قبیلہ جرہم کے لوگ اس زمانے میں مکہ کے سردار تھے، بیت اللہ کے نگراں تھے۔ انہوں نے بیت اللہ کی بے حرمتی شروع کر دی۔ ان کا سردار مزاز بن عمرو تھا، وہ اچھا آدمی تھا۔ اس نے اپنے قبیلے کو سمجھایا کہ یہ بیت اللہ کی بے حرمتی نہ کرو مگر ان میں کوئی اثر نہ ہو۔ جب مزاز نے دیکھا کہ ان پر کوئی اثر نہ ہوتا تو قوم کو اس کے حال پر چھوڑ کر وہاں سے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے تمام مال اور دولت، تلوار اور زرہیں وغیرہ خانہ کعبہ کے سے نکال کر زمزم کے کنویں میں ڈال دی اور مٹی سے اس کو پاٹ دیا۔ کنواں اس سے پہلے ہی خشک ہو چکا تھا، اب اس کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ مدتوں یہ کنواں اس وجہ سے بند پڑا رہا۔ اس کے بعد بنو خزاں نے بنو جرہم کو وہاں سے مار بھگایا۔ بنو خزاں اور قصہ کی سرداری کا زمانہ اسی حالت میں گزرا، کنواں بند رہا، یہاں تک کہ قصہ کے بعد عبد المطلب کا زمانہ آ گیا۔ انہوں نے خواب دیکھا، خواب میں انہیں زمزم کے کنویں کی جگہ دکھائی گئی، اس کے کھودنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عبد المطلب نے بتایا میں حجر اسود کے مقام پر سو رہا تھا کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا، اس نے مجھ سے کہا طیبہ کو کھودو۔ میں نے اس سے پوچھا طیبہ کیا ہے، مگر وہ کچھ بتائے بغیر ہی چلا گیا۔ دوسری طرف رات پھر خواب میں آیا، کہنے لگا برا کو کھودو۔ میں نے پوچھا برا کیا ہے، وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔ تیسری رات میں اپنے بستر پر سو رہا تھا کہ پھر وہ شخص آیا خواب میں، اس نے کہا مجنونہ کو کھودو۔ میں نے پوچھا مجنونہ کیا ہے، تو وہ بتائے بغیر چلا گیا۔ اس سے اگلی رات میں اپنے بستر پر سو رہا تھا، وہی شخص پھر خواب میں آیا اور بولا زمزم کو کھودو۔
میں نے اس سے پوچھا زمزم کیا ہے؟ اس بار اس نے کہا زمزم وہ کنواں ہے جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا، جو حاجیوں کے بڑے بڑے مجموعوں کو سیراب کرتا ہے۔ عبد المطلب کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا یہ کنواں کس جگہ ہے؟ اس نے بتایا جہاں گندگی اور خون پڑا ہے اور کوا ٹھونگے مار رہا ہے۔ دوسرے دن عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کے ساتھ وہاں گئے۔ اس وقت ان کے یہاں ایک ہی لڑکا تھا۔ انہوں نے دیکھا وہاں گندگی اور خون پڑا تھا اور ایک کوا ٹھونگے مار رہا تھا۔ اس جگہ کے دونوں طرف بت موجود تھے۔ یہ گندگی اور خون دراصل ان بتوں پر قربان کیے جانے والے جانوروں کا تھا۔ پوری نشانی مل گئی تو عبد المطلب کدال لے کر آئے اور کھدائی کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اس وقت قریش وہاں پہنچے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم تمہیں یہاں کھدائی نہیں کرنے دیں گے، تم ہمارے ان دونوں بتوں کے درمیان کنواں کھودنا چاہتے ہو جہاں ہم ان کے لیے قربانیاں کرتے ہیں۔ عبد المطلب نے ان کی بات سن کر اپنے بیٹے حارث سے کہا تم ان لوگوں کو میرے قریب نہ آنے دو، میں خدائی کا کام کرتا رہوں گا، اس لیے کہ مجھے اس کا کام کا حکم دیا گیا ہے، میں اس کو ضرور پورا کروں گا۔ قریش نے دیکھا کہ وہ باز آنے والے نہیں تو رک گئے۔ آخر انہوں نے خدائی شروع کر دی۔ جلد ہی کنواں کے آثار نظر آنے لگے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور پکار اٹھے یہ دیکھو اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر ہے۔ جب قریش نے یہ دیکھا تو انہوں نے کنواں تلاش کر لیا تو ان کے پاس آ گئے اور کہنے لگے عبد المطلب اللہ کی قسم یہ ہمارے باپ اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے اور اس پر ہمارا بھی حق ہے، اس لیے ہم اس میں تمہارے شریک ہوں گے۔ یہ سن کر عبد المطلب نے کہا میں تمہیں اس میں شریک نہیں کر سکتا، یہ مجھ اکیلے کا کام ہے۔ اس پہ قریش نے کہا تب پھر ہم اس معاملے میں تم سے جھگڑا کریں گے۔ عبد المطلب بولے کسی سے فیصلہ کروا لو۔ انہوں نے بنو سعد ابن حزیم کی کہانہ سے فیصلہ کرانا منظور کیا۔ یہ کہانہ ملک شام کے بلائی علاقے میں رہتی تھی۔ آخر عبد المطلب دوسرے قریش اس کی طرف روانہ ہوئے۔ عبد المطلب کے ساتھ عبد مناف کے لوگوں کی ایک جماعت تھی، جبکہ دیگر قبائل قریش کی بھی ایک جماعت تھی۔ اس زمانے میں ملک حجاز اور شام کے درمیان ایک بیابان میدان تھا، وہاں کہیں پانی نہیں تھا۔ اس میدان میں ان کا پانی ختم ہو گیا۔ غور سے سنیے گا، سب لوگ پیاس سے بے حال ہو گئے، یہاں تک کہ انہیں اپنی موت کا یقین ہو گیا۔ انہوں نے قریش کے دوسرے لوگوں سے پانی مانگا لیکن انہوں نے دینے سے انکار کر دیا۔ اب انہوں نے ادھر ادھر پانی کی تلاش کا ارادہ کیا۔ ذرا غور سے سمجھیے گا۔ عبد المطلب اٹھ کر اپنی سواری کے پاس آئے۔ جو ہی ان کی سواری اٹھی اس کے پاؤں کے نیچے سے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ انہوں نے پانی کو دیکھ کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ پھر عبد المطلب سواری سے اتر آئے۔ سب نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور اپنے مشکیزیں بھی بھر لیے۔ اب انہوں نے قریش کی دوسری جماعت سے کہا تم بھی سیر ہو کر پانی پی لو۔ اب وہ بھی آگے آئے اور خوب پانی پیا۔ پانی پینے کے بعد وہ بولے اللہ کی قسم اے عبد المطلب یہ تو تمہارے حق میں فیصلہ ہو گیا، اب ہم زمزم کے بارے میں تم سے کبھی جھگڑا نہیں کریں گے۔ جس ذات نے تمہیں اس بیابان میں سیراب کر دیا ہے وہی ذات تمہیں زمزم سے بھی سیراب کرے گا، اس لیے یہیں سے واپس چلو۔ اس طرح قریش نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ عبد المطلب پر مہربان ہے، لہٰذا ان سے جھگڑا بے سود ہے اور کہانہ کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ چنانچہ سب لوگ واپس لوٹے۔ واپس آ کر عبد المطلب نے پھر کنویں کی کھدائی کی۔ ابھی تھوڑی سی کھدائی کی ہوگی کہ مال دولت تلواریں اور زرہیں نکل آئیں۔ اس میں سونا اور چاندی بھی تھا۔ یہ مال و دولت دیکھ کر قریش کے لوگوں کو لالچ نے آگ گھیرا۔ انہوں نے عبد المطلب سے کہا عبد المطلب اس میں ہمارا بھی حق ہے، ہمارا بھی حصہ ہے۔ ان کے بات سن کے عبد المطلب نے کہا نہیں، اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، تمہیں انصاف کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ آؤ 500 کے تیروں سے قرار ڈالیں۔ انہوں نے ایسا کرنا منظور کر لیا۔ 2 تیر کعبے کے نام سے رکھے گئے، 2 عبد المطلب کے اور 2 قریش کے، باقی لوگوں کے نام کے۔ پانسا پھینکا گیا تو مال اور دولت کعبہ کے نام نکلا، تلواریں زریں عبد المطلب کے نام اور قریشوں کے نام جو تیر تھے وہ کسی چیز پر نہ نکلے۔ اس طرح فیصلہ ہو گیا۔ عبد المطلب نے کعبے کے دروازے کو سونے سے سجا دیا۔
زمزم کی کھدائی سے پہلے عبد المطلب نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ اس کی کھدائی کو مجھ پر آسان کر دے، میں اپنا ایک بیٹا تیرے راستے میں ذبح کروں گا۔ اب جب کنواں نکل آیا تو انہوں نے خواب میں حکم دیا گیا اپنی منت کو پورا کرو تو یہ تھا زمزم کی کھدائی کا واقعہ۔ اب جو انہوں نے دعا مانگی تھی اور جو منت مانگی تھی اس کا پورا کرنے کا جو وقت آیا، یعنی کہ بیٹے کو ذبح کرنے کا وقت، اگر آپ اس واقعے کے بارے میں بھی جانتے ہیں تو وہ بھی ایک مکمل واقعہ ہے ہماری اسلامی تاریخ میں۔ اگر آپ اس پورے واقعے کو جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔